بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 20 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے۔ مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی ہے۔ تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے۔ یہ مشہور خیال بتائیے گا ان میں سے کس نقاد کا ہے؟ جی، تو یہ مشہور خیال کلیم الدین احمد کا ہے۔ ان کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1908 عیسوی کو پٹنہ میں، اور وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ محمد حسن 1926 سے 2010 والے ہیں۔ وزیر آغا جو ہے 1922 سے 2010 والے ہیں، اور احتشام حسین 1912 سے 1972 والے ہیں۔ اگلا سوال، ولی کی زبان کے عنوان سے کس کا مضمون ہے جسے کلیات ولی کے مرتب نے اپنے مقدمے کے بعد شامل کر لیا ہے؟ عبدالسلام ندوی، عبدالستار صدیقی، عبدالقادر سروری یا پھر نصیر الدین ہاشمی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا عبدالستار صدیقی۔ ولی کے زبان کے عنوان سے عبدالستار صدیقی کا مضمون ہے جسے کلیات ولی کے مرتب نے اپنے مقدمے کے بعد شامل کر لیا ہے۔ صحیح جواب آپ کا بی آپشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ملا نصرتی کے حالات زندگی اور کلام پر کس ادیب نے ایک مبسوط کتاب لکھی ہے؟ ملا نصرتی پر رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق، رشید حسن یا پھر گیان چند جین؟ تو مولوی عبدالحق اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مولوی عبدالحق نے ملا نصرتی کے حالات زندگی اور کلام پر جو ہے ایک مبسوط کتاب لکھی ہے۔ مولوی عبدالحق 1870 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے میرٹھ میں، اور وفات 1961 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں کچھ ان کے تعلق سے کچھ تصانیف ہیں مولوی عبدالحق کی، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے رشید احمد صدیقی، رشید حسن اور گیان چند جین کی پیدائش وفات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو رشید احمد صدیقی یہ پیدا ہوئے ہیں 1896 عیسوی کو جونپور میں، اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ رشید حسن خان 1925 عیسوی کو پیدا ہوئے شاہجہاں پور میں، اور وفات 2006 عیسوی کو ہوئی ہے۔ گیان چند جین یہ پیدا ہوئے ہیں 1923 عیسوی کو بجنور میں، اور وفات 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں ہوئی ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں مولوی عبدالحق کے تعلق سے۔ ان کا اصل نام عبدالحق تھا، اور مولوی عبدالحق کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں مرہٹی زبان پر فارسی کا اثر، یہ سوال پوچھا جاتا ہے، یہاں سے تصنیف جو ہے اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان حالات و افکار، چند ہم عصر بھی مشہور ہے ان کا۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ خطبات عبدالحق، مقدمات عبدالحق، تنقید عبدالحق، چند تنقیدات عبدالحق، اردو کا المیہ، یہ مشہور کتاب ہے مولوی عبدالحق کا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی قومی و سرکاری زبان کا مسئلہ، سر آغا خان کی اردو نوازی، اور یہ جو کتاب ہے نصرتی ملک الشعراء بیجاپور، تو یہی آپ کے سوال میں آیا ہوا ہے، اسی نام سے یہ کتاب ہے نصرتی ملک الشعراء بیجاپور۔ مولوی عبدالحق کی کچھ مشہور ترتیب کردہ کتابیں ہیں۔ پہلا کتاب یہ نکات الشعراء ہے، یہ تو انہیں میر تقی میر کا ہے، بہت ہی مشہور یہ تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیوان طابہ، کتب مشتری، تذکرہ ریختہ گویا، مخزن شعراء، ریاض الفصحاء، عقد ثریا، غلام حمدانی مصحفی کے تذکرے ہیں جسے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔ اس کے علاوہ خواب و خیال میر اثر کا، کہانی اور رانی کیتکی اور اواد بھان، تذکرہ ہندی، چمنستان شعراء لکشمی نارائن شفیق کا ہے۔
ये और ज़िक्र मीर मखज़न नुकात कायम चांदपुरी का तस्करा है। इसे जो है इन सभी को जो है मौलवी अब्दुल हक ने मुरतब किया। इसके अलावा क़वायद उर्दू बाग़ो बहार, पॉकेट अंग्रेज़ी उर्दू डिक्शनरी, इसके अलावा गुलशन इश्क़, मिराजुल आशिकीन, सबर रसूल, अजायब दरियाए लताफ़त, इंशाअल्लाह खान इंशा वाला है तो इसे भी इन्होंने मुरतब किया। उर्दू सरफ़ व नौ, खुतबात गरसत तासीफ़, कार आली, मुसद्दस आली, दीवान असर, इंतखाब कलाम मीर और इंतखाब कलाम दाग, तो इन सभी किताबों को इन्होंने मुरतब किया है। चलिए सवाल नंबर 24 देखिएगा। ड्रामा अनारकली में बताइएगा बख्तियार कौन रहता है। ड्रामा अनारकली आपको मालूम होगा इम्तियाज़ अली ताज ने इसे 1922 में लिखा था और ड्रामा अनारकली 1932 ईस्वी में शाया हुआ है। इम्तियाज़ अली 1900 ईस्वी से 1970 वाले हैं। पैदाइश जो है इनकी 1900 ईस्वी को हुई है, लाहौर में वफ़ात 1970 ईस्वी को कातिलाना हमले की वजह से लाहौर ही में हुई है। तो यहाँ सवाल पूछा गया इन्हीं के ड्रामा के ताल्लुक़ से अनारकली, तो बताइएगा बख्तियार कौन रहता है ड्रामा अनारकली में। तो दोस्तों ड्रामा अनारकली में बख्तियार जो है सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त रहता है। सही जवाब का ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये किरदार है, याद रखिएगा। जो लोग नए होंगे वो ज़रूर इसे पॉइंट नोट कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर 25। मीर अमन से कबल क़िस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा किसने किया था। तो आपको मालूम होगा मीर अमन का जो बाग़ो बहार है वो तबाज़ाद नहीं है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अता हुसैन खान तहसीन नौ तर्ज़ा मुरस्सा से यह अख़ज़ किया गया है क़िस्सा चहार दरवेश, जिसका उर्दू तर्जमा है, तो सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। सब्ज़ परी का किरदार किस ड्रामे में आया है। सब्ज़ परी जी, तो ये भी सिंपल सा सवाल है। ड्रामा इंदर सबा, आपको मालूम होगा इंदर सबा को अमानत ने 1852 में तहरीर किया। 1854 ईस्वी में पहली मरतबा खेला गया, स्टेज पर पेश हुआ और 1855 ईस्वी में ये पहली मरतबा शाया हुआ है। यह ड्रामा मिर्ज़ा हाजी इबादत अली की फरमाइश पर लिखी गई है। अमानत ने इसे मिर्ज़ा हाजी इबादत अली की फरमाइश पर लिखा। और बात करें इंदर सबा के मुसन्निफ़ अमानत लखनवी की पैदाइश फाश की, तो इनकी पैदाइश 1811 ईस्वी को लखनऊ में और वफ़ात 1845 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। याद रखिएगा अमानत लखनवी की पैदाइश जो है 1811 नहीं 1815 ईस्वी में हुई है और वफ़ात 1845 ईस्वी में हुई है। चलिए जो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के क्या थे। और साथ ही साथ बताइएगा फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये कब अमल में आया है और फोर्ट विलियम कॉलेज से जो मशहूर अदबा जो हैं ताल्लुक़ रखने वाले उनके भी कुछ नाम बताइएगा। तो याद रखिएगा जॉन गिलक्रिस्ट ये फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबा के प्रोफेसर थे। जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी शोबा के प्रोफेसर थे और सदर। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये 1800 ईस्वी में अमल में आया था। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मरने के दिन करीब हैं शायद के आय हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। इस शेर पर बताइएगा किस नावल का इख्तिताम हुआ है। उदास नस्लें, फिरदौसे बरी, उमराव जान या तौबतुन नसूह। तो उमराव जान आदा इसका सही जवाब है। बात करें उमराव जान की तो ये नावल 1899 ईस्वी में शाया हुआ और उमराव जान आदा जो है ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। तो दोस्तों इमराव जान आदा जो है ये नावल 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके जो मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा हादी रसवा, इनकी पैदाइश 1858 ईस्वी को लखनऊ में हुई है और वफ़ात जो है रसवा साहब की हैदराबाद में 1931 ईस्वी को हुआ है। इंतकाल इनका 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। फिरदौसे बरी के बारे में बात करें तो ये अब्दुल हलीम शहर का नावल है। ये भी 1899 ईस्वी में शाया हुआ है। कहीं कहीं 1900 ईस्वी भी आता है, तो जहन में रखिएगा। इसके जो मुसन्निफ़ हैं फिरदौसे बरी की, इनकी पैदाइश जो है 1860 ईस्वी को हुई है लखनऊ में और वफ़ात लखनऊ ही में 1926 ईस्वी को हुई है। फिरदौसे बरी जो है ये नावल जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, तो 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला है परियों का गौल और आखिरी बाब है इंतकाम, याद रखिएगा। उदास नस्ले के बारे में बात करें तो ये अब्दुल्ला हुसैन का है। 1963 ईस्वी में ये नावल शाया हुआ है। उदास नस्लें याद रखिएगा 1963 ईस्वी में शाया हुआ है और इस नावल में टोटल
4 ابواب ہے، 4 ابواب جو ہے اداس نسل میں ہے۔ عبداللہ حسین اس کے مصنف ہیں، ان کی پیدائش 1931 عیسوی کو ہوئی ہے جھریا راول پنڈی میں، اور وفات 2015 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں۔ اب بات کریں توبۃ النصیح کی، ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ یہ ناول 1874 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ناول توبۃ النصوح جو ہے یہ 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں نذیر احمد، ان کی پیدائش 1830 عیسوی کو بجنور میں، وفات 1913 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ افسانہ جوار بھاٹا بتائیے گا ان میں سے کس کی تخلیق ہے؟ تو دوستو افسانہ جوار بھاٹا کے مصنف ہو جائیں گے سہیل عظیم آبادی۔ افسانہ جوار بھاٹا سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعہ الاؤ میں شامل ہے۔ الاؤ یہ کب شائع ہوا ہے تو یاد رکھیے گا 1940 عیسوی میں، اور لاہور سے 1942 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے۔ الاؤ میں ٹوٹل کتنے افسانے ہیں دوستو؟ تو 16 افسانے شامل ہیں، اور سہیل عظیم آبادی یہ 1979 عیسوی میں پیدا ہوئے پٹنہ میں، عظیم آباد پٹنہ میں، اور وفات جو ہے ان کی الہ آباد میں 1911 میں پیدا ہوئے پٹنہ میں، اور وفات 1979 عیسوی کو یہ الہ آباد میں ہوئے ہیں۔ بات کریں سریندر پرکاش کی، تو سریندر پرکاش جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں 1930 عیسوی کو پنجاب میں، 1930 عیسوی کو پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں، اور وفات جو ہے سریندر پرکاش کی 2002 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے تو ممبئی میں۔ سریندر پرکاش کا داخلہ نصاب کیا ہے تو بیجو کا ہے۔ سریندر پرکاش کا داخلہ نصاب بیجو کا کیا ہے تو یاد رکھیے گا بیجو کا افسانہ ہے، اور ان کے مجموعہ ہے باز گوئی، اسی میں یہ شامل ہے، اور اس میں ایک ہی افسانہ ہے، اور یہ شائع جو ہے 1900 میرے خیال سے 97 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے۔ اب بات کریں غیاث احمد گدی، یہ کیا ہیں تو یہ افسانہ نگار ہیں۔ غیاث احمد گدی کا افسانہ کیا ہے تو بابا لوگ ان کا افسانی مجموعہ ہے بلکہ، اور یہ شائع کب ہوا پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا 1969 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے بابا لوگ میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں، اور غیاث احمد گدی جو ہے یہ پیدا ہوئے ہیں 1928 عیسوی کو جھارکھنڈ میں، 1928 عیسوی کو جھارکھنڈ میں پیدا ہوئے ہیں، اور وفات جو ہے غیاث احمد گدی کی جھارکھنڈ ہی میں 1986 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1928 1986 والے ہیں غیاث احمد گدی، اور سریندر پرکاش 1930 سے 2002 والے ہیں۔ اقبال مجید بچ گئے، ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اقبال مجید کی پیدائش 1934 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے اقبال مجید صاحب کا انتقال جو ہے 2019 عیسوی کو ہوا ہے۔ یہ مراد آباد میں پیدا ہوئے 1914 عیسوی کو، وفات جو ہے بھوپال میں 2019 عیسوی کو ہوا۔ ان کا افسانی مجموعہ ہے تماشا گھر جو ان کا افسانی مجموعہ ہے، داخلہ نصاب ہے UGC نیٹ کے، اور یہ شائع ہوا ہے 2003 عیسوی میں، اور اس میں ٹوٹل 12 افسانے شامل ہیں۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ سبھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، تو اسے ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ یہ امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ چلیے اگلے سوال دیکھیے گا، کس محقق نے پٹنہ سے ایک تحقیقی رسالہ معاصر نکالا تھا؟ تو یہ سوال بہت دفعہ آیا ہوا ہے، اس سوال کا صحیح جواب قاضی عبدالودود ہو جائے گا۔ 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں پیدا ہوئے ہیں، اور وفات 1984 عیسوی کو ہوئی ہے ان کی۔ تو انہوں نے ہی پٹنہ سے رسالہ معاصر نکالا ہے، رسالہ معاصر۔ اس کے علاوہ جو ہے رسالہ معیار بھی انہوں نے پٹنہ سے ہی جاری کیا ہے۔ چلیے سوال نمبر 31 دیکھیے گا، شاعری کے لیے ایک شعری دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مشہور قول بتائیے گا کس نقاد کا ہے؟ شاعری کے لیے ایک شعری دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، یا امداد امام اثر، احتشام حسین شبلی، یا پھر آل احمد سرور کا یہ قول بتائیے گا۔ تو یہ مشہور قول ہے دوستو آل احمد سرور کا۔ شاعری کے لیے ایک شعری دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے بقول آل احمد سرور، 1911 سے 2002 والے۔ ان سبھی کی پیدائش آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا۔ آل احمد سرور کے حوالے سے کچھ یہاں بات کر لیتے ہیں، ان کی تصانیف سے سوالات بنتے ہیں۔ تو دوستو آل احمد سرور کا یہ پہلا شعری مجموعہ ہے سلسبیل۔ اس کے علاوہ خواب اور خلش، ذوق جنوں، خواب باقی ہیں، ان کا خود نوشت ہے، اور یہ 1991 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔
علی احمد سرور کی تصانیف کے بارے میں بات کیا جائے تو تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ بہت زیادہ پوچھا گیا. یہ تصنیف ہے نظر اور نظریہ، نئے پرانے چراغ، مسرت سے بصیرت تک. یہ تو UGC کا فیوریٹ تصنیف ہے، یہاں سے سوال UGC بہت بناتا ہے. اس کے علاوہ تنقید کے بنیادی مسائل، پہچان اور پرکھ، کچھ خطبے، کچھ مقالے، فکر روشن. آپ مجھے بتائیے گا پرکھ اور پہچان کس کی کتاب ہے؟ یہ تو علی احمد سرور کی ہے، پہچان اور پرکھ. اور آپ نے مجھے بتانا ہے پرکھ اور پہچان کس کی ہے. افکار کے دیے، اردو میں دانشوری کی روایت، دانشور اقبال. اقبال فیض اور ہم، اقبال نظریہ اور شاعری، اقبال اور ان کا فلسفہ، اقبال اور مغرب، عکس غالب اور عرفان غالب. یہ سبھی ان کی جو ہے مشہور کتابیں ہیں. تو میں نے پوچھا تھا پہچان اور پرکھ کس کی کتاب ہے، آپ نے بتانا تھا. جی تو میرے خیال سے پہچان اور پرکھ جو ہے، اچھا پرکھ، یہ تو پہچان اور پرکھ یہ تو علی احمد سرور کا، لیکن پرکھ اور پہچان جو ہے یہ کتاب جو ہے میرے خیال سے گیان چند جین کا ہے. گیان چند جین کا یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا پرکھ اور پہچان. پہچان اور پرکھ جو ہے علی احمد سرور کا ہے، اور جو ہے پہچان اور پرکھ علی احمد سرور کا. پرکھ اور پہچان جو ہے یہ گیان چند جین کا ہے. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. فقط موتیوں کی پڑی پائے زیب، کہ جس کے قدم سے گہر پائے زیب. اس بیت میں بتائیے گا کون سی صنعت ہے؟ جی دوستو، تو اس صنعت میں صنعت مرکب متشابہ کا استعمال کیا گیا ہے. سوال نمبر 33. طرائلے بتائیے کہ کتنے مصروں پر مشتمل صنف سخن ہوتی ہے؟ تو طرائلے جو ہے دوستو یہ 8 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے. اگلا سوال. سنسکرت شاعری میں رس کا نظریہ پیش کرنے والے ان میں سے کون ہیں؟ تو بھارت منی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. مسافران لندن کے نام سے سید کے علاوہ کس نے سفر نامہ لکھا ہے؟ اور یہ جو سید والا جو مسافران لندن ہے جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے، آپ مجھے بتائیے گا یہ شائع کب ہوا ہے؟ جی تو مسافران لندن جو ہے سید کے علاوہ سفر نامہ لکھنے والے سمیع اللہ خان ہیں. اسی عنوان سے جو انہوں نے بھی سفر نامہ لکھا ہے. تو یاد رکھیے گا سید والا جو سفر نامہ ہے وہ 1961 میں شائع ہوا ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. رسالہ فوائد الناظرین بتائیے گا کس نے جاری کیا تھا؟ تو دوستو رسالہ فوائد الناظرین کو ماسٹر رام چندر نے جاری کیا تھا. ان کا تعلق دہلی کالج سے ہے. اگلا سوال. رسالہ محب ہند کس نے شائع کیا؟ تو ماسٹر رام چندر ہی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. رسالہ محب اور رسالہ فوائد الناظرین ان دونوں کو جو انہوں نے جاری کیا ہے. چلیے سوال نمبر 38 ہے. مستعزات کی بتائیے گا کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جی تو صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی 2. اگلا سوال. آثار و سنادید کا پہلا ایڈیشن کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ جی تو آثار و سنادید کا پہلا ایڈیشن جو ہے دہلی سے 1847 میں شائع ہوا، اور دوسرا ایڈیشن 1854 میں شائع ہوا ہے. اگلا سوال. آج کا یہ آخری سوال ہے دوستو. احوال اس فقیر کا ہے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کے شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیان سنو. داستان باغ و بہار میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار سے بتائیے گا کون سا درویش کرتا ہے؟
جی ساتھی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا تیسرا درویش۔ صحیح جواب آپ کا تیسرا درویش ہو جائے گا۔ اب دوستو کچھ جنرل سوالوں کو حل کریں گے۔ یہ سبھی سوالات بھی آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو پہلا سوال ہے ساتھیوں، کس شاعر کے گھر پر مہینے کے ہر 15 تاریخ کو مشاعرہ ہوتا تھا؟ آپ کے پاس آپشن ہے مومن، غالب، میر یا پھر ولی۔ بتائیے کس شاعر کے گھر پر، ان میں سے کس شاعر کے گھر پر مہینے کے ہر 15 تاریخ کو مشاعرہ ہوتا تھا؟ خوب مزے لیتے تھے شاعر لوگ بھی، انہوں نے خوب زندگی جو ہے خوب مستی میں گزاری ہے۔ چلیے، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھی وہ ہو جائے گا میر تقی میر۔ میر تقی میر کے گھر پر مہینے کے ہر 15 تاریخ کو جو ہے مشاعرہ ہوا کرتا تھا۔ صحیح جواب جو ہے آپ کا میر تقی میر ہو جائے گا۔ اگلا سوال کا جواب بتائیے گا، کس کے والد کا نام سید اظہر حسن ہے؟ سید اظہر حسین، بتائیے گا کس کے والد کا نام ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے مومن، حسرت، فراق یا پھر مجروح۔ ان میں سے کس کے والد کا نام سید اظہر حسین ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا حسرت موہانی، 1880 سے 1951 والے کے والد کا نام سید اظہر حسن ہے۔ چلیے اگلا سوال کا جواب دیجیے گا۔ فراق نے، یہ قول ہے، بتائیے گا کن کا ہے؟ فراق نے اردو میں ہندوستانی دیومالائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے۔ فراق گورکھپوری نے اردو میں ہندوستانی دیومالائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے۔ بتائیے گا یہ مشہور قول کن کا ہے؟ دیومالائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے، یہ بتائیے گا قول کن کا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے مجنوں یا یگانہ یا پھر جوش یا گوپی چند نارنگ۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو دوستو یہ قول ہے گوپی چند نارنگ کا۔ فراق نے اردو میں ہندوستانی دیومالائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے بقول گوپی چند نارنگ۔ چلیے اگلا سوال کا جواب بتائیے گا۔ اپنے دیوان سے ملا دیکھیے دیوان ان کا، یہ قول کس کا ہے؟ میر تقی میر سے متعلق۔ میر کے متعلق بتائیے گا یہ قول کن کا ہے؟ اپنے دیوان سے ملا دیکھیے دیوان ان کا، اپنے دیوان سے ملا دیکھیے دیوان ان کا، یہ میر تقی میر کے تعلق سے کس کا قول ہے؟ بتائیے گا۔ آپ کے پاس آپشن ہے اکبر، ناسخ، حالی یا پھر داغ دہلوی۔ اپنے دیوان سے ملا دیکھیے دیوان ان کا، میر تقی میر کے متعلق ان میں سے بتائیے گا کس کا قول ہے؟ جی تو یہ قول ہے داغ دہلوی۔ 1831 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے، وفات 1905 عیسوی کو یہ داغ دہلوی کے۔ تو یہ انہی کا قول ہے میر کے تعلق سے، اپنے دیوان سے ملا دیکھیے دیوان ان کا۔ چلیے جی اگلا سوال کا جواب بتائیے گا۔ میری زبان میرا قلم اور پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، یہ دونوں تصانیف کن کی ہیں؟ میری زبان میرا قلم، میری زبان میرا قلم اور پھر ایسا نظارہ، پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا۔ میری زبان میرا قلم اور پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، بتائیے کن کی کتاب ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے جوش ہے،
کلیم ہیں، کلیم عاجز، مجروح ہیں یا مولانا محمد حسین آزاد ہیں؟ بتائیے گا ان میں سے دونوں تصانیف ان کی ہے۔ اپنے دیوان سے میری زبان میرا قلم اور پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، جی تو یہ کلیم عاجز صاحب کا میری زبان میرا قلم اور پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، یہ دونوں جو ہیں کلیم عاجز کی تصانیف ہیں۔ چلیے اگلا سوال کا جواب بتائیے گا اردو کی عشقیہ شاعری اور حاشیے، یہ دونوں تصانیف کن کی ہے؟ اردو کی عشقیہ شاعری، اردو کی عشقیہ شاعری اور حاشیے، یہ دونوں بتائیے گا کن کی تصانیف ہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے کلیم عاجز، جوش، مجروح یا پھر فراق۔ اردو کی عشقیہ شاعری اور حاشیے بتائیے گا کلیم کا ہے، جوش کا ہے، مجروح کا یا پھر فراق کا ہے؟ تو صحیح جواب فراق گورکھپوری۔ اردو کی عشقیہ شاعری اور حاشیے دونوں تصانیف فراق گورکھپوری کے ہیں۔ چلیے اگلا سوال بتائیے گا کس کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے؟ غالب، میر، ولی یا آزاد؟ غالب، میر، ولی یا آزاد؟ بتائیے گا ان میں سے کس کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا ولی دکنی۔ ولی دکنی کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے۔ چلیے اگلا سوال کا جواب بتائیے گا کس نے رسالہ صحیفہ جاری کیا؟ حسرت، حالی، یگانہ یا پھر فراق؟ ان میں سے بتائیے گا رسالہ صحیفہ اٹاوا سے، رسالہ صحیفہ جو ہے اٹاوا سے کس نے جاری کیا ہے؟ صحیفہ، رسالہ صحیفہ یہ ایک رسالہ ہے اٹاوا سے جاری ہوا ہے، بتائیے گا ان میں سے کس نے جاری کیا ہے؟ رسالہ صحیفہ اٹاوا سے کس نے جاری کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا یگانہ چنگیزی۔ یگانہ چنگیزی نے دوستوں، یگانہ چنگیزی نے اٹاوا سے رسالہ صحیفہ جاری کیا ہے۔ یگانہ کی پیدائش جو ہے 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات جو ہے یگانہ چنگیزی کی پٹنہ میں یہ پیدا ہوئے اور وفات 1956 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ چلیے اگلا سوال کا جواب بتائیے گا وہ کون سے شاعر ہیں جو اپنے زمانے تک کے پہلے شاعر تھے اور انہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا؟ آپ کے پاس آپشن ہے جگر، فراق، مجروح سلطان پوری یا پھر یگانہ چنگیزی؟ ان میں سے بتائیے گا کون اپنے زمانے کے پہلے شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا؟ تو صحیح جواب جو ہے جگر مراد آبادی ہو جائیں گے۔ جگر مراد آبادی یہ اپنے زمانے کے پہلے سے شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن کا جو ہے خطاب ملا ہے، تو صحیح جواب جو ہے جگر مراد آبادی ہو جائے گا۔ جگر صاحب جو ہے یہ 1890 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں مراد آباد میں اور وفات گونڈہ میں 1960 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے اگلے سوال کا جواب بتائیے گا، بلکہ یہ آخری سوال ہے آج کا۔ کس نے ایک فارسی رسالہ نور المعرفت بتائیے گا اس نام سے کس نے لکھا تھا، جو تصوف سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایک مدرسہ ہدایت بخش نامی کی تعریف میں ہے؟ جی
تو یہ ولی دکنی نے لکھا تھا۔ رسالہ نور المعرفت جو ہے ولی دکنی صاحب نے لکھا تھا، اور یہ کن کے لیے لکھا تھا؟ تو مدرسہ ہدایت بخش، ٹھیک ہے، مدرسہ ہدایت بخش کے لیے جو ہے انہوں نے لکھا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔